ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اعلان فرمایا میرا پیغمبر یہ خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کا معنی کبھی اللہ نے موقع عطا فرمایا اور اس موضوع پر کانفرنس ہوئی تو میں قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اور فلسفے کی روشنی میں اس آیت کا معنی بیان کروں گا۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک حدیث ابن عباس کا جواب دینے کے لیے پوری کتاب تحذیر الناس تحریر فرمائی ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب کو کتاب سمجھ نہیں آئی۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہ ضلالت کے فتوے جڑ دیے ہیں۔ اگر حضرت کا علوم سمجھ آ جاتے خدا گواہ ہے ان کے قدموں کو چومنا بھی دنیا سعادت سمجھتی۔ جو مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی روشنی پہ کلام کیا ہے، میں اس عنوان پر بات نہیں کرتا کہ بات لمبی ہو جانی ہے۔ میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں ہمارے پیغمبر خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا ایک معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے سب سے آخر میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن سوال یہ ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا تو نہیں ہوگا۔ اس دین نے قیامت تک چلنا ہے۔ امت کو قیامت تک مسائل کی حاجت پیش آئے گی تو امت مسئلے کن سے پوچھے گی؟ امت کی رہنمائی کرنے والا کون ہوگا؟ پیغمبر کے دور میں جس نے علوم عطا فرمائے اس کا نام نبی ہے، اور میرے پیغمبر کے جانے کے بعد جس نے علوم دینے ہیں اور امت کے مسائل کو حل کرنا ہے اسے مجتہد کہتے ہیں۔ تو نبی کے دور میں مسائل نبوت سے حل ہوتے ہیں، نبی کے جانے کے بعد مسائل اجتہاد سے حل ہوتے ہیں۔ حضور کے ختم نبوت کے صدقے میں خدا نے اس امت کو اجتہاد عطا فرمایا ہے۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے۔ امام قرطبی تفسیر الجامع احکام القرآن میں یہ بات تحریر فرماتے ہیں کہ یہ امت کے ساتھ اجتہاد خاص ہے۔ انما خص بذالک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم یکن عندهم اجتہاد قط۔ خدا نے اجتہاد اس امت کو خصوصیت سے عطا کیا ہے۔ پہلی امتوں کو خدا نے اجتہاد دیا نہیں ہے، اس لیے اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی۔ کلما ہلک النبی خلفہ آخر، جب ایک نبی چلا جاتا اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی۔ اب چونکہ نبی آئے گا نہیں، خدا نے امت کو اجتہاد عطا کیا ہے۔